الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. پیغام رحمان کے سیشن 13 میں خوش آمدید. اس سیشن میں ہم سورہ کہف کی بقیہ آیات، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کی کچھ آیات سے مستفید ہوں گے. پچھلے سیشن سے سورہ کہف شروع ہو چکی تھی. یہ مکہ کے وسطی دور کی صورت ہے اور اس کی آیت 9 میں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے. اس مناسبت سے اس صورت کا نام الکہف رکھا گیا. یہ مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی کہ اصحاب کہف کون تھے، خضر کا کیا قصہ ہے اور ذوالقرنین کون تھے. اصحاب کہف اور خضر کا قصہ سابقہ سیشن میں گزر چکا ہے. آج کے سیشن میں ہم آیت 83 سے 110 تک کے مضامین سے مستفید ہوں گے. آیت 83 سے 101 میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. وہ ایک نیک بادشاہ تھا جسے اللہ نے بہت نوازا تھا. اس نے مغرب کا سفر کیا تو اللہ نے وہاں کی قوم کو تکلیف دینے یا نیکی کرنے کا پوچھا تو ذوالقرنین نے نیکی کا رستہ اختیار کیا. پھر اس نے مشرق کی ایک ننگی قوم کو زیر کیا اور اس کے بعد 2 دیواروں کے بیچ میں پہنچا اور وہاں ایک قوم کو پایا جنہوں نے یاجوج ماجوج کے فساد کی شکایت کی تو ذوالقرنین نے وہاں دیوار کھڑی کر دی. یاجوج ماجوج اللہ کا حکم آنے تک اس دیوار کے پیچھے بند رہیں گے. آیت 102 سے 110 میں کہا جا رہا ہے کہ کافر غیر اللہ کو کارساز بنا کر جہنم کے حقدار ہوں گے. اور پھر بڑی عجیب آیت فرمائی کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے لگتی رہیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں. یہ لوگ عملاً کافر ہیں اور قیامت میں ان کے اعمال ضائع اور نیکیاں بے وزن ہو جائیں گی. ایمان اور اعمال صالحہ والے جنت الفردوس میں مہمان ہوں گے جہاں جی نہ بھرے گا. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے سمندر سیاہی بن کر بھی رب کے کلمات لکھتے لکھتے سوکھ جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. پھر فرمایا آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں بشر ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے. جو رب سے ملنے کا امیدوار ہو اور نیک عمل کرتا رہے اور شرک نہ کرے تو اللہ اسے بخش دے گا. سیشن 13 کی دوسری صورت ہے مریم. یہ نزول کے اعتبار سے 44 نمبر پہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں غالباً ہجرت حبشہ یعنی 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں یہی صورت تلاوت کی تھی. اس صورت میں 98 آیات ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام اور ولادت مسیح کا واقعہ بیان ہوا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام مریم رکھا گیا ہے. اس کا موضوع واقعات کی روشنی میں نصارہ کے باطل عقائد کی تردید کرنا ہے اور ساتھ ہی مشرکین کو ان کی گمراہیوں پر متنبہ کرنا ہے. اس سورت میں دعوت کے تینوں اجزاء توحید، رسالت اور آخرت بڑی وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں. آیت 1 سے 15 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری اولاد نہیں ہے، نہ ہی کوئی میرا رشتہ دار ایسا ہے جسے دین کی ذمہ داری دی جائے. میری بیوی بانجھ ہے، مجھے بیٹا عطا فرما جو دین کی خدمت کر سکے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور یحییٰ عطا ہوئے جو بے حد پارسا، والدین سے حسن سلوک کرنے والے، انتہائی نرم خو اور خوب سرگرمی سے دین کی خدمت کرنے والے تھے. آیت 16 سے 40 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور انہیں بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں. جواب دیا گیا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے.
جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو وہ قوم کے پاس آئیں، تو قوم نے گود میں بچہ دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا، اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تو کہنے لگے کہ ہم چھوٹے بچے سے کیسے بات کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود کے اندر لیٹے ہوئے پکار اٹھے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے ان کا مقام عظیم، وہ ہرگز معبود نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ لوگوں نے بلا دلیل اختلاف کیا اور انہیں اپنا معبود بنا لیا، اور اس اختلاف کا نتیجہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ آیت 41 سے 50 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو دعوت دینے کا ذکر ہے۔ وہ کہنے لگے اے ابا جان، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو اللہ کی توفیق سے سیدھی راہ کی طرف لے جاؤں گا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو شیطان کے ساتھی قرار پائیں گے اور اس کے ساتھ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ والد نے غصے میں کہا اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہہ کر کے اور ان سے استغفار کرنے کا کہہ کر گھر سے نکل گئے۔ جب وہ اپنے مشرک والدین سے کٹے تو اللہ نے حضرت اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا، اور پھر رہتی دنیا تک ان کا بڑا اچھا تذکرہ لوگوں کی زبان پہ جاری و ساری کر دیا۔ آیات 51 سے 65 میں 4 انبیاء کا ذکر آ رہا ہے۔ ان انبیاء میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس شامل ہیں۔ ان انبیاء کی عظمتوں کے بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ وہ نیک بندے تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ البتہ ان کی امتوں میں بعض ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ پھر فرمایا کہ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اور جنت اور اس کی نعمتیں عطا کرے گا۔ آیات 66 سے 82 میں مشرکین کی بعض غلط فہمیوں اور ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جواب دیا گیا انسان پہلے تھا ہی نہیں، اللہ نے اسے وجود بخشا، وہی اسے دوبارہ بنائے گا، نہ صرف بنائے گا بلکہ اس سے اس کے عمل کے بارے میں باز پرس کرے گا اور پھر مجرموں کو جہنم میں ڈالے گا۔ مشرکین پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ کس کی محفل کو بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی زیادہ بارونق بنا دیتی ہے اور کس کی محفل میں صرف غرباء اور فقراء ہی دکھائی دیتے ہیں؟ جواباً ارشاد ہوا کہ ماضی میں کئی قوموں کو ہلاک کیا گیا جن کے سرداروں کی محفلیں بڑی شاندار ہوا کرتی تھیں۔ کیا وہ سردار ان کو عذاب سے بچا سکے؟ اہمیت سرداری اور مال کی نہیں، اچھے کردار کی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جیسے اس دنیا میں ہمیں بہت کچھ عطا ہوا اسی طرح آخرت میں بھی انہیں عطا کیا جائے گا۔ جواباً پوچھا جا رہا ہے کہ اپنے دعویٰ کا ثبوت تو پیش کرو۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ انجام پائے گا اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ برباد ہوگا۔ آیت 83 سے 98 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو شیطان ابھارتے ہیں، ہم ان کے دن گن رہے ہیں جب متقی اللہ کی طرف اور مجرم جہنم کی طرف بلائے جائیں گے۔ پھر شرک کی شدید مذمت کی جا رہی ہے اور فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے اللہ کی اولاد قرار دی۔ اس شرک کی وجہ سے ممکن ہے غضبناک ہو کر آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر شے کو تھامے ہوئے ہے۔ بلا شبہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ روز قیامت ہر انسان یا فرشتہ اللہ کے سامنے اس کے بندے کے طور پر پیش ہوگا۔ پھر ہر انسان کو فرداً فرداً اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔
پھر بتایا گیا کہ اللہ نے اس قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اسی قرآن کے ذریعے صالحین کو اچھے اجر کی بشارت دیں اور حق کے دشمنوں کو برے انجام کی وعید سنائیں۔ ان سے پہلے کتنوں کو ہلاک کیا گیا جن کی نہ کوئی آہٹ ہے نہ کوئی بھنک ہے۔ سیشن 13 کی تیسری صورت ہے سورہ طٰہٰ۔ یہ نزول کے اعتبار سے 45 نمبر پہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ سورہ مریم کے متصل بعد نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی زبانی سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تھی اور مسلمان ہوئے تھے۔ آیات کی تعداد 135 ہے اور طٰہٰ 2 حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس صورت میں نزول قرآن کا مقصد اور اس ہستی کی معرفت جس کے فرمان کی حیثیت سے یہ نازل ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دیے جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ آیات 1 سے 24 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، یہ قرآن آپ کی مشقت کے لیے نہیں بلکہ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے، رحمان عالی شان کی طرف سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے۔ دوران سفر انہیں ایک جگہ آگ نظر آئی۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں اور تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا میری بندگی کرو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اور قیامت آنے والی ہے اس کی تیاری سے غافل نہ ہو۔ پھر اللہ نے انہیں کچھ نشانیاں دیں، فرمایا اپنا عصا پھینکو، عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، پھر کہا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، نکالا تو چمک رہا تھا، فرمایا یہ 2 نشانیاں ہیں، ان کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، اسے سیدھے رستے کی طرف آنے کی دعوت دو۔ آیات 25 سے 54 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعاؤں کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں روانی پیدا کر دے تاکہ لوگ میری دعوت کو سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ اس کام میں شریک فرما دے۔ اللہ نے یہ دعائیں قبول کی اور فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے آپ پر پہلے ہی بہت سے احسانات کیے ہیں۔ آپ کو پیدائش کے فوراً بعد دریا میں ڈال کر فرعون کے دربار میں پہنچایا، اور پھر وہاں سے دودھ کی خاطر آپ کی والدہ کے پاس واپس پہنچایا۔ اس طرح آپ کو فرعون کے ظلم سے بڑے طریقے سے بچا کے رکھا۔ پھر آپ سے ایک قتل ناحق ہو گیا تھا، تب بھی آپ کو فرعون کے انتقام سے محفوظ رکھا۔ پھر آپ اہل مدین میں جا کر رہے۔ اب آپ اور آپ کے بھائی ہارون جائیں فرعون کے پاس اور اس کو بڑے نرم انداز میں توحید کی دعوت دیں۔ میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، اور اس سے کہیں کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے رب اور پہلے لوگوں کے متعلق سوالات کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیے۔ آیات 55 سے 76 میں بتایا جا رہا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دے دیا اور ان کے مقابلے کے لیے ماہر جادوگروں کو جمع کیا۔ جادوگر مقابلے میں ہار گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کے پیش کردہ معجزات جادو نہیں، وہ سچ ہیں۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور کھجوروں کے درخت پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ جواب میں جادوگروں نے کہا کہ ہم پر حق واضح ہو چکا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تم ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتے ہو لیکن آخرت میں جزا و سزا کا اختیار نہیں رکھتے، فیصلے تو آخرت میں ہوں گے۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں اس حال میں ہوگا کہ عذاب اور تکلیف کی وجہ سے نہ زندوں میں شمار ہوگا نہ مر سکے گا، اور جو اللہ کا کہنا مانے گا اس کے لیے جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ آیات 77 سے 89 میں موسیٰ علیہ السلام کے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستے بنانے اور گزر جانے اور فرعون کے اسی دریا میں غرق ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ بنی اسرائیل پر احسانات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان سے کہا گیا
کہ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرو، ایسا کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہاں کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سچی توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلانے اور انہیں تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی اور مقررہ وقت سے پہلے کوہ طور پر چلے گئے۔ ادھر سامری نے قوم کو گمراہ کر دیا، اس نے بچھڑے کی ایک مورت بنائی اور اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ کا معبود یہ بچھڑا ہے، وہ تو طور پر جا کر بھول گئے ہیں۔ بچھڑے کی مورت نہ کسی بات کا جواب دے سکتی تھی اور نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کی بڑی تعداد نے اسے معبود مان کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ آیت 90 سے 104 میں بتایا جا رہا ہے کہ ہارون نے مشرکین کو بچھڑے کی پرستش سے روکا۔ مشرکین انتہائی ضد پر اتر آئے اور کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کی آمد تک یہ عمل نہ چھوڑیں گے۔ اگر حضرت ہارون سختی کرتے تو مشرکین اور قوم کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ انہوں نے قوم کو تفرقہ سے بچانے اور ان کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے شدت سے کام نہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے سامری سے باز پرس کی اور فرمایا کہ جاؤ، اب تم زندگی بھر اچھوت کی طرح رہو گے، کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا، تمہیں تکلیف ہوگی، اور بچھڑے کی مورت کو ہم جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کا علم وسیع ہے، اور پھر فرمایا اس طرح ہم پہلے لوگوں کے قصے آپ کو سناتے ہیں، جو اس سے منہ موڑے گا قیامت میں اس کا انجام برا ہوگا۔ آیات 105 سے 114 میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ روز قیامت کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ اللہ جسے اجازت دے گا وہ ایسے بندے کے حق میں شفاعت کرے گا جس کے لیے اللہ شفاعت قبول کرنا پسند کرے گا۔ تمام چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، ظلم کرنے والا برباد ہوگا، خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا کامیاب ہوگا۔ اسی طرح ہم نے قرآن میں مختلف وعیدیں اتاری ہیں تاکہ لوگ ڈریں اور نصیحت حاصل کریں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ قرآن حکیم یاد کرنے کے لیے جلدی نہ کیا کریں، سکون سے وحی کے نزول کو وصول کریں، اللہ آپ کو خود ہی یہ قرآن یاد کرا دے گا۔ البتہ یہ دعا کرتے رہا کریں رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آیات 115 سے 128 میں فرمایا جا رہا ہے اور ہم نے آدم سے بھی ایک عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے تھے۔ اللہ کے حکم پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پھر حضرت آدم نے ابلیس کے بہکاوے پر بھولے سے جنت کے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور جنت سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور دنیا میں خلافت کے لیے بھیج دیا، اور انہیں فرمایا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ جس نے اس کی اتباع کی وہ کبھی نامراد نہ ہوگا، اور جس نے وحی سے غفلت برتی تو روز قیامت اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ جواب ملے گا جس طرح تم نے دنیا میں وحی کے حوالے سے جان بوجھ کر اندھا بننے کی کوشش کی تھی، آج تمہاری اسی روش کی وجہ سے تمہیں اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح جو بھی زیادتی کرے گا اسے برا بدلہ ملے گا۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے گزرے لوگوں کے مقامات موجود ہیں جن میں سے وہ گزرتے ہیں اور پھر ہدایت نہیں پکڑتے۔ آیات 129 سے 135 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور اللہ کے ذکر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں اللہ کا ذکر کر کے قلبی سکون حاصل کریں۔ آپ کافروں کی شان و شوکت اور مال و اسباب سے متاثر نہ ہوں۔ اللہ کی مدد کے حصول کے لیے خود بھی نماز پڑھیے اور گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کیجیے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ غفلت میں رہیں اور رزق کے حصول کے لیے ہی محنت کرتے رہیں۔ لوگوں کا رزق دینے والا اللہ ہے، دنیا میں وہ ہر چیز کو رزق دیتا ہے، البتہ آخرت کی نعمتیں صرف متقی لوگوں کے لیے ہیں۔ مشرکین تنزیہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ جواب دیا گیا کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے جس میں پہلی کتابوں کی پوری وضاحت موجود ہے؟
پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ انہیں قرآن کے نزول سے پہلے ہی نافرمانیوں کی سزا دیتا تو وہ شکوہ کرتے کہ اے اللہ، تو نے ہمارے اوپر رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ہدایت پاتے۔ اب جب کہ رسول آ چکے ہیں تو وہ پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ انتظار کر لیں، ان قریب قیامت آ جائے گی اور فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا۔ سیشن 13 کی چوتھی صورت ہے الانبیاء۔ اس کے نزول کا نمبر ہے 73 اور یہ مکہ کے وسطی دور یعنی 690 سے 1090 کے درمیان کہیں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی کل تعداد 112 ہے اور اس صورت میں متعدد انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام الانبیاء رکھا گیا۔ اس کا موضوع لوگوں میں خدا کے حضور جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے تاکہ ان کی نظر کے زاویے اور عمل کا رخ بدلا جا سکے۔ انبیاء علیہ السلام غفلت میں پڑی قوموں کو یہ سبق برابر یاد دلاتے رہے، لیکن لوگ سنبھلنے کے بجائے الٹا ان کی مخالفت کرتے رہے۔ آیت 1 سے 10 میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت یعنی قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن وہ اس کی تیاری سے غافل ہیں۔ پھر مشرکین کا خاص طور پر ذکر ہوا کہ وہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراضات کرتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی قوموں نے یہی روش اختیار کی تھی اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ قرآن مجید نے 3 کردار بیان کیے ہیں: حق کا بھرپور ساتھ دینے والے اور حق کی کھلم کھلا مخالفت کرنے والے، اور تیسرے منافقین جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر۔ اور تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا سمجھتے نہیں ہو؟ آیت 11 سے 29 میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو پیس کے رکھ دیا جو ظالم تھیں، اور اس کے بعد ہم دوسری قوموں کو لے آئے۔ جب بھی اللہ کسی قوم کے سرکشوں کو ہلاک کرتا تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگتے، لیکن عذاب انہیں گھیر لیتا۔ وہ فریادیں کرتے کہ ہم ہی ظالم ہیں، لیکن اب اعتراف جرم کا کوئی فائدہ نہیں، بالآخر اللہ انہیں ملیہ میٹ کر دیتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ کائنات کسی شغل کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ یہاں ایک معرکہ حق و باطل ہے۔ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں، پھر وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور باطل مٹنے والا ہے۔ آیات 30 سے 41 میں کہا جا رہا ہے، کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی، اور ہم نے زمین میں کیلیں گاڑ دیں تاکہ اس میں جھول نہ آئے، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ وہی اللہ تو ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، سورج اور چاند کو بنایا، اور ہر چیز اپنے دائرے میں تیر رہی ہے۔ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، انسان کے لیے ان سے استفادہ عارضی ہے، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ اسے ان نعمتوں کے لیے آزما رہا ہے، کبھی نعمتیں دے کر شکر کا امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کر صبر کا امتحان لیتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن عنقریب اس مذاق اڑانے کا بھیانک انجام انہیں بھگتنا پڑے گا۔ آیات 42 سے 50 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ رات اور دن کو تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ان کی حفاظت کر سکے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں آپ کو اس وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں، اور بہرا تو کسی پکار کو سن نہیں سکتا، اور اگر رب کے عذاب سے انہیں کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اے کاش ہم ظالم تھے، لیکن اب اعتراف کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ روز قیامت عدل کا میزان قائم کرے گا۔ اگر کسی فرد نے رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا ہے تو وہ بھی لا کر تولا جائے گا، اور حساب بالکل ٹھیک ٹھیک ہوگا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو ایسی کتاب دی گئی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشنی اور نصیحت تھی، اس سے وہ متقی ہدایت حاصل کرتے تھے جو اللہ سے ڈرتے اور روز قیامت اس کے سامنے حاضری کے احساس سے لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ اب اللہ نے قرآن کی صورت میں بڑا مبارک ذکر نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا
اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔